چار درہم چار دعائیں قبول۔ حضرت منصور بن عمار ایک مرتبہ اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھ کر اعلان فرما رہے تھے، اگر کسی کے پاس 4 درہم ہو تو اس غریب کی مدد کر دو۔ حضرت منصور کے پاس ایک غریب شخص آیا اور اس نے عرض کیا، حضور مجھے 4 درہم کی ضرورت ہے، آپ میری مدد کریں۔ تو حضرت منصور اس غریب کے خاطر اپنے مریدین سے اور اپنے دوست احباب سے 4 درہم طلب کر رہے تھے، اعلان فرما رہے تھے۔ اسی راستے سے ایک غلام کا گزر ہو رہا تھا اور اس غلام کو اس کے مالک نے 4 درہم دے کر بازار بھیجا تھا کسی چیز کو خریدنے کے خاطر، اور وہ جو مالک تھا وہ شرابی تھا اور ان کے پاس دوست احباب بیٹھے تھے شراب پینے کے لیے۔ جاؤ تم بازار سے کچھ پھل فروٹ خرید لاؤ، شراب پینے سے پہلے کچھ کھایا جائے گا۔ جب اس مالک کو 4 درہم دے کر بازار بھیجا گیا، اب وہ جو غلام تھا اس راستے سے گزر رہا تھا حضرت منصور کا، انہوں نے اعلان سن لیا۔ اعلان سنتے ہی حضرت منصور کی محفل میں آ کر وہ بیٹھتا ہے اور عرض کیا، حضور میرے پاس 4 درہم ہے، پر یہ 4 درہم آپ قبول کر لیں، اور آپ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے 4 درہم دے دیا، کسی نے 4 درہم دے کر ان کی مدد کر دی تو اس کے لیے میں 4 دعائیں کروں گا اور اس کی 4 دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو میری طلب ہے، میری خواہش ہے کہ میں 4 درہم آپ کو دے دوں اور آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ میری یہ خواہش ہے، میری 4 دعائیں ہیں، آپ بتائیں میں کون سی دعا آپ سے کراؤں۔ حضرت منصور کہتے ہیں، جو بھی دعا تم کرانا چاہتے ہو کرا سکتے ہو۔ حضرت منصور کی بارگاہ میں وہ شخص غلام عرض کرتا ہے، حضور یہ 4 درہم آپ لے لیجئے اور پہلی دعا آپ میرے لیے کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے غلامی سے آزاد کر دے۔ پھر دوسری دعا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ 4 درہم کے بدلے 4000 درہم عطا کرے، اس کا بدل عطا کر دے۔ حضرت منصور جب یہ دعا کر چکے ہوتے ہیں، پھر تیسری دعا کے لیے انہوں نے درخواست کی کہ تیسری دعا کی درخواست کرتے ہیں، حضور میرا جو مالک ہے، میرا جو آقا ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ شرابی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ شراب نہ پیے، شراب سے توبہ کر لے، گناہوں سے توبہ کر لے، آپ یہ دعا کر دیں۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ پھر تیسری دعا ہو گئی، چوتھی دعا انہوں نے طلب کی، حضور چوتھی دعا یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے حاضرین ہیں اور آپ کی اور میری اور میرے آقا کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اب وہ جو غلام تھا اس کو 4 درہم تو دیے تھے پھل فروٹ لانے کے لیے، سامان لانے کے لیے، لیکن وہ 4 درہم تو وہ حضرت منصور کی بارگاہ میں دے چکے تھے، وہ کسی کی مدد کر چکے تھے، حالانکہ وہ 4 درہم ان کے بھی نہیں تھے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ دعا کرائی تھی کہ 4 درہم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مجھے بدل عطا کر دے، تاکہ میں اس جو 4 درہم ہے میرے آقا کو بھی دے دوں۔ تو وہ جب حاضر ہوئے نا اس کے مالک کے پاس، تو اس کے مالک نے کہا، میں نے تمہیں بھیجا تھا، اتنی دیر کہاں لگا دی، سامان بھی نہیں لائے، کیا ہوا؟ تو وہ جو غلام تھا وہ عرض کرتے ہیں، آقا مجھے آنے میں لیٹ اس لیے ہوا، دیری اس لیے ہو گئی، راستے میں حضرت منصور کا اعلان مجھے سنائی دیا، ان کی آواز میرے کان تک آئی اور وہ 4 درہم طلب کر رہے تھے کسی غریب کے خاطر۔ وہ اپنے دوست احباب کے پاس اعلان کر رہے تھے کہ اگر 4 درہم کسی نے دے دی تو ان کی 4 دعائیں قبول ہو جائیں گی، ان کے لیے میں 4 دعائیں کروں گا۔ تو میرے پاس جو آپ کے دیے ہوئے 4 درہم تھے نا، میں نے ان کو دے دیے۔ تو حضرت منصور کی بارگاہ میں دے کر آ گیا۔ اس کے مالک نے کہا، بتاؤ 4 دعائیں کون سی کرائی تم نے؟ وہ 4 دعائیں کون سی تھیں؟ میرے پیارے محترم دوستو بزرگوں، جب اس کے مالک نے پوچھا وہ 4 دعائیں کون سی تھی، تو کہتے ہیں پہلی دعا تو میں نے کرائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے غلامی سے آزاد کر دے۔ اس کے مالک نے کہا، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ اس کے مالک کہتے ہیں، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ پھر دوسری دعا کیا تھی؟ اس کے آقا اس کے مالک پوچھتے ہیں، دوسری دعا کیا تھی؟ تو کہتے ہیں دوسری دعا یہ تھی، میں نے دوسری دعا یہ کرائی، 4 درہم جو میں نے دیے تھے وہ میرے تو نہیں تھے، آپ کو لوٹانے بھی تھے، تو 4 درہم کے بدلے میں نے ان سے یہ درخواست کی، اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا کرے، 4000 درہم عطا کر دے۔ تو وہ جو بادشاہ تھا، وہ جو مالک تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تجھے 4000 درہم دے دیے۔ وہ بھی دعا قبول ہو گئی۔ اب تیسری دعا کیا تھی؟ وہ مالک پوچھتا ہے تیسری دعا کیا تھی؟
تو انہوں نے کہا تیسری دعا یہ تھی، آپ جو شراب پیتے ہیں، آپ کے دوست احباب آ کر یہاں پہ شراب نوشی کرتے ہیں، میں نے یہ دعا کرائی ہے کہ آپ شراب سے توبہ کر لیں، گناہوں سے توبہ کر لیں، آپ شراب نہ پئیں۔ تو اس وقت اس کے مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بھی دعا قبول ہو گئی تمہاری، میں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، تم گواہ ہو جاؤ، آج کے بعد میں شراب میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ جب انہوں نے یہ تیسری دعا مالک کی بارگاہ میں پیش کر دی، اب وہ کہتے ہیں چوتھی دعا کیا تھی بتاؤ۔ چوتھی دعا جب پوچھی گئی تو کہتے ہیں چوتھی دعا میں نے یہ کرائی تھی، آپ کی، میری اور حاضرین کی اور حضرت منصور کی جتنے لوگ اس میں تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے، میں نے یہ دعا کرائی ہے۔ تو وہ مالک کہتا ہے کہ 3 دعائیں جو تم نے کرائی وہ میرے اختیار میں تھیں، میں نے وہ کر دیے، میں نے تم کو وہ چیزیں دے دی ہے، اب یہ اختیار میں نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، مغفرت کرنا، معاف کرنا، یہ اس کے اختیار میں ہے، یہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے۔ تو اب وہ جو مالک تھا وہ رات میں سوتا ہے، خواب دیکھتا ہے، رات میں خواب دیکھتا ہے کہ کوئی ندا دینے والا، کوئی ندا دے رہا ہے، جو تیرے اختیار میں تھا تو نے تو اسے معاف کر دیا، تو نے اسے جو بھی دینا تھا دے دیا، تو ایک بندہ ہو کر جو تیرے اختیار میں تھا تو نے سب کچھ دے دیا، میں نے تمہارے غلام کی اور حضرت منصور کے اور حضرت منصور کے جتنے لوگ تھے سب کی میں نے مغفرت کر دی، سبحان اللہ، سب کی بخشش ہو گئی، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو بزرگوں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی ہیلپ کیا کریں، ہردے کی گہرائی سے پریم پوروک مسکراہٹ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ، الوداع۔